مباحث نحو کا سبق نمبر 5 رأیت کافرا فی کافر علی کافر یقتل کافرا. اس طرح کہا جاتا ہے کہ رأیت جعفرا فی جعفر علی جعفر یأکل جعفر، رأیت الکلب فی الکلب علی الکلب یأکل کلبا وذلک الکلب کلبا. یہاں پر آپ نے دیکھ لیا نا کہ ہم نے ایک ترکیب آپ کو سنائی، ترکیب نادرہ ہے، نادر ترکیب ہے نا. ظاہر میں آدمی دیکھے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ رأیت کافرا فی کافر علی کافر یقتل کافرا. اس طرح اگر آپ کہتے کہ رأیت الکلب فی الکلب یأکل کلبا وذلک الکلب فی الکلب کلبا، اب اس کا کیا معنی ہے؟ آدمی حیران ہو جاتا ہے نا کہ اس کا کیا معنی ہوگا. رأیت کافرا، میں نے کافر کو دیکھا، فی کافر کافر کے اندر تھا، علی کافر کافر پر تھا، یقتل کافر و کافر کو قتل کر رہا تھا. کیا مطلب ہے؟ ظاہر میں معنی یہ نہیں ہے بن رہا صحیح. رأیت الکلب، میں نے کتا دیکھا، فی الکلب کتے میں، یأکل کلبا کتا کھا رہا تھا، وذلک الکلب فی الکلب کلبا، اور وہی کتا کتے میں کتا تھا. ظاہر میں تو یہی معنی ہے نا. رأیت جعفر علی جعفر، میں نے جعفر کو جعفر پر دیکھا، سوار تھا، فی جعفر سوار جعفر میں تھا، یأکل جعفر جعفر کو کھا رہا تھا. پیچھے تو ظاہر میں تو لگ رہا ہے نہیں معنی بھی بن سکتا ہے. رأیت کافرا، میں نے کافر کو دیکھا، فی کافر کافر میں نے ایک کافر کو کافر میں دیکھا. کیا معنی ایک کافر کو کافر میں دیکھا؟ یعنی ایک کافر عورت ہونا، اس کی اولاد تو کافر ہی بن جائے گی نا، اس کی تربیت میں رہے گی، اور کافر پر تھی. کافر پر یعنی وہ کیا تھا؟ وہ سوار تھا، وہ بچہ، اور دوسرے کافر کو اس نے مارا. یہ معنی بھی آپ لے سکتے ظاہر میں. اس طرح رأیت الکلب، میں نے کتا دیکھا، فی الکلب کتے میں تھا. کتے ایک آپ نے کتی دیکھی نا، کتیا، کتیا کے پیٹ میں بچے تھے نا، وہ بچہ بھی کیا ہے؟ کتا ہے. یأکل کلبا، اور وہ کتا بڑا جو تھا کتیا لگی تھی نا، کتا کھا رہی تھی. ایک مرا ہوا کتا تھا نا، ایک کتا دوسرے کا گوشت کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے نا، اور وہ کتا جو تھا نا کتے میں کیا تھا؟ ایک کتا تھا. یعنی آئندہ کے اعتبار سے کیا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ کھا سکتے کتے کو، کتے میں کتا ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے. اس لیے کہہ رہے کہ یہ کیا بنایا آپ نے؟ میرے سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی نا، ترکیب عجیب سی لگ رہی. تو آپ کو کہہ رہے کہ پریشان نہ ہو، اصل میں الفاظ کا معنی الگ الگ ہے، ظاہر میں معنی ایک لگ رہا ہے، ایسا نہیں، معنی الگ الگ ہے. کافر کی کئی معنی آتے ہیں. کافر تو صرف اس کو نہیں کہتے نا جو کافر ہو، پیگن، بلکہ کافر جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بعض جگہ پر کافر سے ہم حبشی لوگوں کو بھی مراد لے سکتے ہیں نا، وہ بھی کافر ہوتا ہے، کالا، کیونکہ کافر کا دل کالا ہوتا ہے نا، وہ خدا کو نہیں مانتا، نور ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ محروم ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. اسی طرح کافر تاریک رات کو بھی کہتے، کیونکہ جس سے رات کالی ہوتی ہے نا، کافر بھی کالا ہوتا ہے، آئندہ بھی تو کالا ہو جائے گا، آگ میں جلے گا نا. اس طرح کالے گھوڑے کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ کالا ہوتا ہے نا. اس طرح ایک کافر کو بھی کافر کہتے ہیں. اور کافر اس کو بھی کہتے ہیں جو کسان ہونا، کہ تمہیں کیا کرے؟ تخم کو چھپائے، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے؟ تخم دانے بیج کو ہل کے ذریعے سے زمین میں چھپا دیتا ہے نظروں سے. اور اللہ رب العزت کے لیے حضرت علامہ اقبال صاحب نے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا ہے نا، کہ ہم کافر خدا کی کافر بندے، کافر خدا کی کافر بندے. کافر خدا تو یہ مطلب نہیں استغفر اللہ جو ظاہری معنی ہے، یعنی اللہ ہمارے اوپر پردہ ڈالتے. کتنے گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے، ہر گناہ کر رہے، پھر بھی اللہ رب العزت ہم پر پردہ ڈال رہے ہیں، ہمارا ستر کر رہے ہیں. کسی کے سامنے ہماری پردہ داری نہیں کرتے، بے ستر نہیں کرتے. من ستر مسلما سترہ اللہ. ہاں، جو کیا کرے گا؟ مسلمان پر پردہ ڈالے گا، اس کو بے ستر نہیں کرے گا، بے عزت نہیں کرے گا، اللہ اس کو بھی چھپائے گا. تو کافر کا یہ معنی ہے یہاں پر. صحیح، ہم کافر بندے ہیں. کافر کا یہ معنی نہیں کہ ہم نعوذ باللہ کافر ہے، مطلب ہے کہ ہم اللہ کے احسانات پر پیٹ ڈالے ہوئے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے. یہاں پر دیکھ کس نے کہا کہ رأیت کافرا فی کافر، میں نے دیکھا ایک کافر کو کافر میں، یعنی میں نے دیکھا ایک سیاہ مرد کو، حبشی کو، فی کافر کالی رات میں، فی کافر منا کالی رات میں، علی کافر اور کالے گھوڑے پر وہ بیٹھا ہوا تھا، یقتل کافرا
ایک کافر کو مار رہا تھا. یعنی میں نے ایک حبشی شخص کو سیاہ فام کو دیکھا کہ تاریک رات میں کالی رات میں وہ کالے گھوڑے پر سوار تھا اور ایک کافر کو مار رہا تھا قتل کر رہا تھا. میں نے دیکھا. دیکھ اب مانا کیا ہو گیا حل ہو گیا کوئی مشکل نہیں رہی. اس طرح پر دیکھ رأیت الکلب فی الکلب یأکل کلبا وذلک الکلب فی الکلب کلبا. تو یہ جملہ بھی کیا ہے عجیب سا لگتا ہے نا. رأیت الکلب فی الکلب یأکل کلبا. چلو یہاں تک عجیب ہے. وذلک الکلب فی الکلب چھوڑ دیا یہاں تک بھی عجیب لگ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی پریشان نہ ہو حضرت سے. اب کلب جو ہے ایک معنی تو اس کا ہوتا ہے کتا ڈاگ صحیح. اسی طرح کلب جو ہے نا تاریک کمرے کو بھی کہتے ہیں. کالا کمرہ جو نا جس میں روشنی نہ ہو اس کو بھی کلب کہتے ہیں. اسی طرح کلب مچھلی کو بھی کہتے ہیں مچھلی کیونکہ ان میں بھی ایک قسم ہے نا مرمئی وغیرہ. اس طرح ایک کلب جو ہے نا تاریکی کے معنی میں بھی آتا ہے کالی اندھیری. اور اسی طرح سے لٹکی ہوئی چیز کو بھی کلب کہتے ہیں نا تکلیف سکھانے کے معنی میں ہے وغیرہ بہت سارے معنی ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیں آپ نے کہا نا کہ رأیت کلبا فی کلب. رأیت کلبا یا رأیت الکلب فی الکلب جسی کا معرفہ کی دینا کرا. تو رأیت کلبا میں نے کتا دیکھا یہ معنی تو واضح ہے میں نے کتا دیکھا. فی کلب کا کیا معنی اندھیرے میں دیکھا کالے کمرے میں نے دیکھا. فی کلب معنی کالے کمرے میں. رأیت کلبا فی کلب یأکل کلبا اور کلب کھا رہا تھا یعنی مچھلی کھا رہا تھا. یأکل کلبا کا کیا معنی ہے مچھلی کھا رہا تھا. وذالک الکلب پھر یہی جو کیا تھا مچھلی تھی نا. وذالک الکلب وہ مچھلی جو تھی فی الکلب کلبا تاریکی میں لٹکی ہوئی تھی. وذالک الکلب پھر وہ مچھلی جو تھی نا فی الکلب تاریکی میں کلبا لٹکی ہوئی تھی. رکیڑی ہوا پوڑا لے. اسی طرح آپ دیکھیے رأیت جعفرا فی جعفر علی جعفر یأکل جعفرا میں نے جعفر صاحب کو دیکھا. کس پر تھا یار گھوڑے پر سوار تھا. جعفر گھوڑی کو بھی کہتے ہیں نا گدھے کو کہتے ہیں حمار کو. جعفر پر بیٹھا تھا. پھر جعفر میں دیکھا یعنی وادی میں جا رہا تھا الگاڑی ندی میں جا رہا تھا. یأکل جعفرا اور تربوز بطیخ جو ہے تربوز کا رہا تھا. خربوز کو کہتے بطیخ. جعفر کا ایک معنی کیا ہے خٹکے صحیح اس کو کہا رہا تھا خربوز کو کہا رہا تھا. تو دیکھیے یہاں پر معنی کیا لگا آپ کے سامنے کچھ عجیب سا لگا تھا شروع میں لیکن بعد میں بات حل ہو گئی. تو خاصیات ابواب بھی ان چیزوں میں ان ترکیب میں چلتے ہیں نا. اس طرح ہمارے پاس ایک ترکیب آپ دیکھ کے حیران ہو جائے گی. رأیت فی کافر کافر ابن کافر یکفر کافرا فی کافر عند کافر. رأیت فی کافر میں نے کافر میں دیکھا کافر ابن کافر کافر کا بچہ میں نے دیکھا. یکفر کافر ایک کافر کا انکار کفر کر رہا تھا. فی کافر ایک کافر میں عند کافر کافر کے پاس. معنی تو یہاں پر یہ بن رہے نا لیکن ظاہر میں اس کا یہ معنی نہیں ہے. ویسے ہم نے پہلے بھی ترکیب میں بتایا نا کہ کفر کی کئی معنی ہیں صحیح. تو یہاں پر بھی کئی معنی. یہاں پر آپ نے کہا کہ رأیت فی کافر میں نے کافر میں دیکھا معنی میں نے رات میں دیکھا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں نا. میں نے رات میں دیکھا کافر ابن کافر کافر کا بچہ. کافر ابن کافر معنی کافر کا بچہ. تو یہ کہہ رہا ہے کہ کافرن میں نے کافر کو دیکھا نا وہ کون تھا کاشتکار کو بھی کہتے ہیں نا. ہم نے کہا تھا ابن کافرن وہ کس کا بچہ تھا کافر کا بچہ تھا یعنی کاشتکار کا بچہ تھا. اسی طرح کہ کسی اور کافر کا بچہ تھا. یکفر کافرن کہ جو کیا کر رہا تھا زمین کو کاشت کر رہا تھا. یکفر کافرن مانا زمین کو کاشت کر رہا تھا نا تخم وغیرہ کو نیچے چھپا رہا تھا نا. فی کافرن
کالی رات میں عند کافر دریا کے پاس، یعنی دریا کے پاس اس کی زمین تھی نا، کالی رات میں وہ نکال آیا تھا، کاشتکاری وغیرہ کر رہا تھا نا، اور اسی طرح سے کیا کر رہا تھا، تخم وغیرہ زمین میں لگا رہا تھا. تو دیکھیے ایک عام سی بات ہے لیکن آدمی کو حیران کر دیتی ہے.